حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ فما کان صحف موسیٰ علیہ السلام، عرض کہ یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں کیا تھا جو صحائف ان پر نازل ہوئے؟ تو رات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، تو عرض کی ان میں کیا تھا؟ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانت عبرن، سبحان اللہ، فرمایا کانت عبرن کلھا، وہ سارے کے سارے عبرت کے مواعظ تھے، عبرت حاصل کرنے کی چیزیں تھیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس میں سے کچھ نمونے کے طور پر کچھ باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا عجبت لمن ایقن بالموت ثم هو یفرح، تعجب ہے مجھے اس انسان پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ، موت کا اسے یقین بھی ہے پھر خوش بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جی، جیل میں وہ قیدی حضرات جن کے بارے میں پھانسی کا حکم ہو چکا ہوتا ہے 2 4 5 دن میں کہ تم نے مرنا، اس کی حالت جا کر پوچھے کوئی کہ کیا حالت ہے جی، یقین اس کو ہوا ہے، ہمارا یقین کیسا ہے؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ مرنا ہے؟ یقین ہے، مگر جس طرح موت اس کو یاد ہے ہمیں یاد نہیں۔ موت کا یقین تو ہے، فرمایا جس کو موت کا یقین ہے اس شخص پر تعجب ہے کہ پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ خوشی کی کیا بات ہے، موت پیچھے لگی ہے، ڈر اللہ سے ہے، خوف کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا جس طرح تم موت کو جانتے ہو اس طرح اگر جانور جانتے ہوتے تو تمہیں کوئی بھی موٹا تازہ جانور کھانے کو نہ ملتا، وہ موت کی فکر سے کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں جی، موت کے خوف سے۔ ایک انسان ہے جو موت کا یقین بھی رکھتا ہے کہ مرنا ہے اور پھر تر و تازہ بھی رہتا ہے، خوش گپیاں بھی لگاتا ہے، ہنستا مسکراتا بھی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ یعنی شہید تو نہیں ہے مگر اس نے عمل کچھ ایسا کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ شمار کر دے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، وہ شخص جو دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مریں گے تو رب کو دیکھیں گے نا، جب تک زندہ ہیں تو رب کو نہیں دیکھ سکتے، مریں گے تو جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، جب تک زندہ ہیں نہیں دیکھ سکتے، تو موت تو ہمارے لیے تحفہ ہی ہوئی نا۔ اللہ، پھر یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں کون خوش ہوتا ہے؟ قید خانے سے چھوٹتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جس چیز کی وجہ سے وہ قید خانے سے چھوٹے اس کا احسان تو زندگی بھر نہیں بھولتا، اور موت سے بندہ اس قید خانے سے چھوٹتا ہے۔ سبحان اللہ، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں سے فرمایا عجبت لمن ایقن بالنار وہو یضحک، تعجب ہے مجھے اس شخص پر جسے جہنم کا یقین ہے، دوزخ کا یقین ہے، وہو یضحک، اور وہ ہنستا ہے، اور وہ ہنستا ہے۔ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی بھی ہے، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جانو نا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو پھر تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے، ہاں پھر تم ہر وقت روتے ہی رہو۔ فرمایا اس شخص پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے کہ جہنم بھی ہے دوزخ بھی، پھر بھی ہنستا ہے، پتہ نہیں جائے گا کہاں۔ اللہ، پھر فرمایا عجبت لمن ایقن للقدر ثم هو ينسب، تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین بھی رکھتا ہے اور پھر بھی رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ، ایک تو رزق کا تلاش کرنا یہ ہے کہ رزق حلال کے لیے بندہ اپنے بیوی بچوں کے بسر اوقات کے لیے رزق تلاش کرتا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے انسان کو وہی ملتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کی جو لالچ کرتا ہے نا، حرام حلال کی فکر بھی نہیں کرتا، پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ شخص مراد ہے جس کو حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں۔ بھئی آپ کے مقدر میں جو رزق اللہ نے لکھا ہے نا، آپ محنت کرتے جائیں حلال طریقے سے، آپ کو وہ مل کر رہے گا۔
لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لکھے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں، آپ کی محنت صرف دن کی مزدوری ہے تو فکر نہ کریں، حرام کسی ذرائع میں مت پڑیں، رزق حلال اللہ اتنا دے دے گا انشاءاللہ۔ وہ ذریعہ پیدا کرنے والا تو وہ رب کی ذات ہے نا، کوئی بھی ذریعہ پیدا کر دے۔ اپنی محنت کریں مگر یقین تقدیر پر رکھیں کہ جو رب نے لکھا ہے وہی ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں کسی نے عرض کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہی ملنا ہے تو پھر ہم اٹھ کے محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس مقدر میں جو لکھا ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے، جو لکھا ہے اس کو تلاش بھی تو کرنا ہے نا۔ مارا پھرنے سے مراد یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا اور لالچ میں پڑا ہوا ہے، یہ مراد ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ بالکل تقدیر پر یقین ہے تو محنت ہی نہ کرے، گھر والوں کے لیے کمائے نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا۔ ہمیں کیا پتا ہمارے مقدر میں کل کیا لکھا ہے؟ ہاں یہ پتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال تلاش کرو۔ جو پتا ہے وہ کریں، جس کا پتا نہیں اس سے خاموش رہیں۔ کیا پتا کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ عجبت لمن رات دنیا، تعجب ہے اس شخص پر جس نے دنیا کو دیکھ لیا، وَتَقَلُّبَهَا بِعَالِهَا، اور دنیا جو کچھ اپنے دنیا داروں کے ساتھ کرتی ہے ان کا حشر بھی اس نے دیکھ لیا، ثُمَّ اطْمَأَنَّ إِلَيْهَا، پھر بھی وہ دنیا سے مطمئن ہو رہا ہے، اس پر تعجب ہے۔ دنیا نے آج تک کس کو خوش کیا ہے؟ جتنی بھی دنیا مل جائے آخر کار 2 گز کی زمین قبر کا ٹھکانہ ہی ہے، جو بھی کر لے بندہ۔ تو فرمایا پھر بھی دنیا پہ مطمئن ہوتا ہے جب پتہ بھی ہے کہ دنیا میں کسی کو ثبات نہیں ہے، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا نے ہر ایک کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے، دنیا جتنا بھی دے دے انجام کار یہی ہے کہ سب چھین کر تمہیں اپنی زمین میں حوالے کر دے گی، قبر کے حوالے کر دے گی، انجام کار یہی ہے۔ عجبت لمن ایقن بالحساب غدا ثم لا يعمل، فرمایا تعجب ہے مجھے اس شخص پر، یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ بھی فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جسے کل قیامت کے دن حساب کا یقین ہے، ثم لا يعمل، پھر وہ عمل بھی نہیں کرتا۔ اس شخص پر تعجب ہے جس کو یقین ہے کہ کل قیامت کے دن میں نے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میرا حساب کتاب ہوگا، مجھے جواب دینا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ ہم میں سے کس کو نہیں پتا قیامت قائم ہوگی، رب حساب لے گا، ہمیں جواب دینا ہے، کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے عمل کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اوصنی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، کوئی اچھی بات، نصیحت کی کوئی بات کیجیے مجھے۔ قال اوصیک بتقوی اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ فإنہ رأس الامر کلہ، کیونکہ یہ ہر معاملے کی بنیاد ہے، ہر اچھے کام کی بنیاد ہے۔ کیا چیز؟ تقوی، اللہ کا خوف۔ سبحان اللہ۔ جس شخص کو یہ نعمت نصیب ہو جائے نا جی، اس سے اچھا شخص دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، جس کو خوف خدا نصیب ہو جائے۔ نہ وہ بندہ کبھی حرام کام میں پڑے گا، نہ کوئی وہ نیکی کوئی چھوڑے گا۔ خوف خدا ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جس کو نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جس میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ جس میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا وہ اپنے آپ کو لایانی خواہشات سے روک لے گا۔ کوئی بھی لالچ، کوئی بھی حرص، کوئی بھی حرام کام کی چیز اپنے پاس نہیں پھٹکنے دے گا جس میں خوف خدا پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا تو رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، جس کو خوف خدا نصیب ہو جائے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوسری سورہ رحمان میں رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو شخص رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خوف خدا رب کی ایسی
نعمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے اس کے بدلے میں رب کائنات اس کو 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. قلت یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ، زدنی، کچھ اور بھی وصیت فرمائیے. عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بھی وصیت فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر اپنے اوپر قرآن کی تلاوت لازم کر لو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ لازم کر لو اپنے اوپر. پورا پارا نہیں پڑھ سکتے، پورا قرآن دن میں پڑھنا ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے جی. پورا پارا پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، آدھا پارا بھی مشکل ہو جاتا ہے، چوتھائی بھی مشکل ہو جاتا ہے. 1-2 سطریں پڑھنی تو مشکل نہیں ہے نا. ابھی باوضو ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، باوضو ہیں. گھر جانے کے انتظار میں ہو سکتا ہے ادھر ادھر لگ جائیں، وضو ٹوٹ جائے، پھر دوبارہ سستی ہو کہ وضو کون کرے گا. مسجد میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے، نماز کے بعد قرآن اٹھایا، 1 سطر 2 سطر تلاوت کا معمول بنا لیا. 5 نمازوں میں ہو جائے تو سبحان اللہ، 5 میں نہیں تو کم از کم فجر کے بعد 1-2 آیتیں قرآن کریم کی پڑھ لی، تلاوت کر لی. سبحان اللہ. پھر اس پہ رب کریم استقامت بھی نصیب فرما دے تو سبحان اللہ، اس کی برکتیں ہی برکتیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اوپر قرآن کی تلاوت لازم کر لو، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. تلاوت لازم کر لو، یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے. سبحان اللہ. زمین میں تمہارے لیے، جب تک دنیا میں رہو گے یہ تمہیں روشنی فراہم کرتا رہے گا. ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا سبحان اللہ، یہ بتاتا رہے گا، تمہیں ہدایت کرتا رہے گا. پھر فرمایا وَذِكْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ، زمین میں تمہارے لیے نور ہے، آسمان میں تمہارے لیے تمہارے چرچے ہیں. سبحان اللہ. تم دنیا میں زمین پر رب کریم کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، آسمان میں رب کے ہاں فرشتوں کے سامنے تمہارے چرچے ہو رہے ہوں گے. سبحان اللہ. وہاں رب کی بارگاہ میں تمہیں یاد کیا جائے گا، میرا فلاں بندہ، فرشتوں دیکھو میرا فلاں بندہ میری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بندہ دنیا میں بیٹھا خانہ خدا میں یا اپنے گھر میں جہاں بھی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے، وہ زمین پہ تلاوت کر رہا ہے، آسمان میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں، فلاں صاحب تلاوت قرآن میں مصروف ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں ایسے کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی سعادت نصیب فرمائے، ایسے اعمال جن کے ذریعے آسمانوں میں بھی انسان کے، مسلمان کے چرچے ہونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.